بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، آج میں اکابرین علماء دیوبند میں سے علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کو رب العالمین نے ایسے علوم سے نوازا تھا کہ عرب اور عجم کے تمام علماء کرام علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے مداح تھے اور ان کے علوم کے قائل تھے، بلکہ بڑے بڑے مفتی حضرات، محدثین اور اسی طرح علم کے بڑے بڑے دانشور لوگ علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی طرف علمی مسائل میں رجوع کرتے تھے اور ان سے استفادہ حاصل کرتے تھے۔ علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی علمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ علامہ شیخ محمد ادریس کاندہلوی رحمہ اللہ وہ فرماتے تھے کہ اسلام کے آخری 5 صدیوں کے تمام علوم کو یکجا کیا جائے تو علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی علمیت کی زکوٰۃ تک نہیں ہوتی۔ اس بات سے آپ خوب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت شاہ صاحب کو کیسے علوم سے نوازا تھا۔ اس کے علاوہ علامہ کوثری رحمہ اللہ جو بڑے پائے کے علماء میں شمار ہوتے ہیں، جن کا شمار محققین حضرات میں ہوتا ہے، اور ان کی کتابوں سے اکثر آج کل بڑے بڑے علماء کرام ان کی کتابوں سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ علامہ کوثری رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ علامہ حافظ ابن الحمام کے بعد اسلامی ذخائر سے نادر استنباط کرنے والی شخصیت حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں آئی ہے، اور علامہ ابن الحمام کے بعد ایسی شخصیت حضرت شاہ صاحب کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو اسلامی ذخائر سے نادر استنباط نکالے، نادر استنباط کرے۔ علامہ کوثری رحمہ اللہ جب ایک شخصیت کے بارے میں اس طرح کی بات کہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خود علمی میدان کا شہسوار، خود علمی میدان کا بے تاج بادشاہ علامہ شاہ انور شاہ رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ علامہ ابن الحمام کے بعد ایسی شخصیت نہیں آئی ہے۔ اس کے علاوہ بڑے بڑے فصحاء، بلغاء اور شعراء جو حضرات تھے وہ علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے مداح تھے اور ان کے علم سے متاثر تھے۔ علامہ اقبال مرحوم رحمہ اللہ وہ فرماتے تھے کہ اسلام کے آخری 5 صدیوں میں حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کے نظیر پیش کرنے سے اسلام کے آخری 5 صدی عاجز ہے۔ اسلام کے آخری 5 صدی میں حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ جیسی شخصیت پھر کبھی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اس سے آپ خوب انداز لگا سکتے ہیں کہ رب العالمین نے ان کو کتنا علم دیا تھا۔ علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ جب کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں اگر کوئی علمی سوال نہیں پوچھتا تو علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے کہ ارے بھائی کچھ تو پوچھو، کیا قبرستان میں بیٹھا ہوں؟ بلکہ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا سب کچھ کا واسطہ علمیت کے ساتھ تھا۔ اور اس کے بعد اگر دیکھا جائے کہ فتح الملہم لکھنے والا علم الحدیث میں ماہر انسان علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ جنہوں نے فتح الملہم لکھ کر امت مسلمہ کو بڑی آسانی پیدا کی ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک دن طلباء کرام سے خطاب کے دوران انہوں نے فرمایا کہ ارے طلباء کرام، علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی وفات سے آپ لوگ یتیم نہیں ہوئے ہیں، بلکہ علامہ شاہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کی وفات سے تو ہم پڑھانے والے یتیم ہو چکے ہیں۔ آپ طلباء کرام کے لیے تو میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کافی ہوں، لیکن ہم جس سے پڑھتے تھے، ہم جس سے فائدہ حاصل کرتے تھے، علمی میدان میں جس سے استفادہ کرتے تھے، ان کے جانے کی وجہ سے آج ہمارے جیسے پڑھانے والے لوگ یتیم ہو چکے ہیں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ وہ خود ایک جبل العلم اور علمی میدان کا بے تاج بادشاہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت شاہ صاحب کے جانے سے ہم یتیم ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے ہمارے اکابرین کو ایسے علوم سے نوازا تھا۔ اس کے علاوہ علامہ
حکیم الامت علامہ اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، وہ فرماتے تھے کہ علامہ شاہ انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ کے ایک فقرے پر، ان کے ایک قول پر ایک رسالہ مرتب کیا جاتا ہے، ایک رسالہ لکھا جاتا ہے۔ سمندر کو کوزے میں بند کرنے کا جو حقیقی مصداق ہوتا ہے، جو انسان جن کی بات اتنی گہری ہوتی ہے، تو وہ حضرت شاہ انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ تھے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ سے طلباء کرام نے فرمایا کہ حضرت شاہ صاحب کے جانے کے بعد ان کے حوالے سے ان کی یاد دہانی میں کچھ ہمیں بتائے، تو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ میں کیا بتاؤں، بس میں تو اتنا بتاتا ہوں اور اتنا جانتا ہوں کہ صحابہ کرام کا قافلہ جا رہا تھا آگے، اور علامہ شاہ انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ ان سے پیچھے رہ گئے۔ یہ تھا علامہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی بات۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علامہ شاہ انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ کی علمی جو تحقیقات یا ان کی جو شخصیت تھی وہ کیسا انسان تھا، اس بات سے آپ خوب اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور ایک بہت قابل بندہ تھا علامہ علی المصری الحنبلی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن علامہ شاہ انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ کے درس میں بیٹھنے کا موقع ملا، اور علامہ علی مصری الحنبلی رحمہ اللہ یہ صحیحین کے حافظ بھی تھے، اور انہوں نے حضرت شاہ صاحب کی مجلس میں حضرت شاہ صاحب سے کئی سوالات پوچھے۔ حضرت شاہ صاحب نے ان کو بہترین جوابات دیے، تو علامہ علی مصری الحنبلی رحمہ اللہ فرمانے لگے پھر کہ میں نے خود کئی سال مصر میں درس حدیث دیا ہے، میں نے حدیث کی کتابوں کا درس پڑھایا ہے، اور میں عرب کے کئی ممالک کا سفر کر چکا ہوں، اور زمانے کے بڑے بڑے علماء کرام سے میری ملاقات ہوئی ہے، لیکن میں نے ایسا عالم کبھی بھی نہیں دیکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا علامہ شاہ انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ کے استحضاری علم اور ان کی ذہانت و ذکاوت کو تو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ جو خود احادیث کا درس پڑھانے والے ہیں وہ یہی کہتا ہے۔ اس سے آپ خود اندازہ لگائے کہ حضرت شاہ صاحب کو رب العالمین نے کیسے علوم سے نوازا تھا۔ مگر حضرت شاہ انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ اتنی علمیت کے باوجود بھی علامہ شاہ انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ جو تھے وہ ایک عجیب انسان تھے۔ ان کے اختلاف کرنے کا طریقہ عجیب تھا، کسی پر رد کرنے کا طریقہ عجیب تھا۔ اگر آپ دیکھا جائے چاروں مذاہب کے جو لوگ ہیں، علامہ ابن الحجر العسقلانی الشافعی رحمہ اللہ کے حوالے سے 4 مذاہب کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ماہر فی الحدیث تھے، اور ان کی وہ ایک ایسا بندہ ہے کہ جس کی بات چاروں مذاہب کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ لیکن میرا کہنا ہے کہ علامہ شاہ انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ جو تھے وہ علامہ ابن الحجر العسقلانی الشافعی رحمہ اللہ سے زیادہ قابل تھے، ان کی علمیت ان سے زیادہ تھی۔ استحضار علم کے اعتبار اور ذہانت اور ذکاوت کے اعتبار سے علامہ شاہ انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ امام بخاری سے بھی زیادہ تھے۔ بہرحال علامہ شاہ انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ جو تھے وہ علمیت رکھنے کے باوجود اخلاق کا ایک مجسمہ تھے۔ وہ اختلاف رکھتے وقت اختلاف رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے مخالف کی علمیت کے بھی قائل ہوتے تھے۔ آج کل معاشرہ میں اگر کسی دوسرے مکاتب فکر والوں کے ساتھ اگر اختلاف ہو جائے تو ہم ان کی جو اچھی عادتیں ہوتی ہے تو ہم ان کو بھی رد کر دیتے ہیں، ان کے پاس جو علم ہوتی ہے ہم اس علم سے بھی انکار کر دیتے ہیں اختلاف کی بنیاد پر، کیونکہ آج کل معاشرہ میں لوگ افراط اور تفریط کا شکار بن چکے ہیں۔ اختلاف کی بنیاد پر کسی کی علمیت سے انکار کرنا یا کسی کی تذلیل کرنا یہ اکابرین علماء دیوبند کا کام نہیں تھا۔ علامہ شاہ انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ جو تھے وہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ساتھ بڑے اختلافات رکھتے تھے،
لیکن اختلافات رکھنے کے باوجود بھی علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ذہانت و ذکاوت اور ان کا تبحری علم کے قائل تھے، اور اس کے علاوہ اس کی عربیت میں جتنی غلطی تھی ان کی مضبوطی کے ساتھ پکڑ بھی کرتے تھے اور ان پر رد بھی کرتے تھے، لیکن رد کرنے کے باوجود بھی ان کی علمیت کے قائل تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلیں، نہ کہ اکابرین کا نام لیتے ہوئے اکابرین کے نقش قدم سے ہٹ کر گمراہی کے راستے پر چلنا یہ مناسب نہیں ہے۔ بہرحال ہم حنفی دیوبندی اور ماتوریدی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں کا مطالعہ کریں اور ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ بہرحال میں بتا رہا تھا کہ حضرت شاہ صاحب محترم وہ اختلافات کے باوجود وہ اخلاق کے اعتبار سے بھی دوسرے انسان کا خیال رکھتے تھے۔ علامہ شاہ انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ، علامہ ابن العربی رحمہ اللہ کے ان کو بے پناہ تسلیم کرنے کے باوجود بھی ان کی تفردات کی نشاندہی کرنے سے پرہیز نہیں کرتے تھے، اور اسی طرح علامہ شاہ انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ جو تھے اتنے اعلیٰ ظرف کے مالک تھے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے ساتھ کئی حد سے زیادہ اختلافات رکھنے کے باوجود بھی وہ علامہ شاہ انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ امام شافعی رحمہ اللہ کو رئیس الاذکیاء کے نام سے یاد کرتے تھے۔ امام داؤد الظاہری کو اذکیائی امت مانتے تھے، اور علامہ ابن الحجر العسقلانی الشافعی رحمہ اللہ کو جبل العلم اور حافظ الدین والدنیا کا لقب دیتے تھے۔ اتنے اختلافات کے باوجود بھی وہ کسی شخصیت کی عزت نفس مجروح نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کی علمیت کے قائل تھے اور ان کا احترام رکھتے تھے۔ یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ ہے۔ اور علامہ شاہ انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ جو تھے وہ ابن عبد البر المالکی کے اعتدال کی تعریف بھی کیا کرتے تھے۔ تو میرے اس تمام باتوں کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے کہ علامہ شاہ انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ جو تھے وہ ایک چلتا پھرتا مکتبہ تھا، اور اتنے علوم کے باوجود بھی وہ اگر کسی سے اختلاف رکھتے تو اختلاف اخلاق کے دائرے کے اندر رکھتے، اور ان شخصیت میں جو کمالات ہوتے، ان کی جو ذہانت اور قابلیت اور ان کے پاس جو علوم ہوتے، تو علامہ شاہ انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ اختلافات کے باوجود بھی ان تمام اچھی خوبیوں کو تسلیم کرتے تھے، بلکہ اپنے شاگردوں کے سامنے ان کے بڑے چرچے کرتے تھے کہ فلاں بندہ رئیس الاذکیاء ہے، فلاں بندہ حافظ الدین ہے۔ تو ان کی قابلیت کو دیکھا جائے کہ جن کے پاس ایسی احادیث موجود ہو کہ وہ احادیث علامہ شاہ انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ کے ہاتھ لگی تھی، کہ جو احادیث علامہ ابن الحمام رحمہ اللہ اور علامہ بدر الدین العینی رحمہ اللہ کے پاس بھی نہیں تھی، وہ احادیث علامہ شاہ انور شاہ کشمیر رحمہ اللہ کے پاس تھی۔ اس کے باوجود بھی ان میں تکبر و غرور نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ان میں عاجزی، انکساری اور دوسرے انسانوں کی قدر اور احترام کرنا، یہ وہ اپنا بنیادی فریضہ سمجھتے تھے۔ تو میں اپنے دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں، خصوصاً طلباء کرام سے کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اختلافات کی بنیاد پر کسی دوسرے مکاتب فکر والے جو علماء کرام ہوتے ہیں ان کی بھی توہین اور تذلیل نہ کی جائے، بلکہ ان کی جو ذہانت ہوتی ہے، ان کی جو قابلیت ہوتی ہے اور ان کے پاس جو علوم ہوتے ہیں، تو ان کو قدر اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ اگر ہمارا ان کے ساتھ کئی مسائل میں اختلاف کیوں نہ ہو، لیکن ایک عالم ہونے کے ناطے اور مسلمان ہونے کے ناطے ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا، یہ مسلمان اور خصوصاً علماء دیوبند کے جو روحانی اولاد ہوتے ہیں ان کا بنیادی فریضہ ہے۔ تو میری تمام باتوں کا مقصد اور خلاصہ یہ ہے کہ اپنے اکابرین کو مطالعہ فرمائیں اور اپنے اکابرین کا تاریخ دیکھیں، ان کی علمی خدمات کو دیکھیں اور ان کے پھر وہ طریقے بھی دیکھیں جن طریقے سے وہ دوسرے کسی
مکاتب فکر والے یا دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ وہ اختلافات رکھتے تھے، ان کا وہ طریقہ یاد رکھے کہ کئی اختلافات کے آڑ میں آ کر کسی دوسرے انسان کی ایک بہترین خوبی کو بھی آپ رد نہ کر دے۔ یہ اچھی بات نہیں کہ آپ کسی کی اچھی خوبی کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو انسان ہو، چاہے وہ آپ کا ساتھی ہو یا دشمن ہو، لیکن ان کے اچھی خوبی کو اچھے طریقے سے ان کا تذکرہ کرنا، یہ ہمارے علماء دیوبند کا مشن ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام طلباء کرام کو اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر اخلاص پیدا کرے، اور اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور